اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اب یہاں سے جو ہے حضرت لوط علیہ السلام کا تذکرہ چلے گا۔ جو پیچھے جو ہے لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہو ہی گیا تھا، یہاں پر بھی پھر جو ہے ہلکا ملکا جو ہے تھوڑا سا موٹیویشن کے لیے جو ہے سو کچھ باتیں بار بار کرتے رہتے ہیں تاکہ ہمارے ذہن میں یاد رہے کہ پچھلے کے لوگ بھی جو ہے اس طرح کی حرکت کی ہیں، تو جس کی وجہ سے اللہ نے ان کے اوپر کیا کیا تھا، عذاب لایا تھا۔ ایک چیز جو سب سے اہم وہ یہ کہ ہم لوگ جو یہاں بیٹھتے ہیں تفسیر قرآن میں، تو ہم لوگوں کی مقصد یہ ہو کہ اپنی اصلاح کے لیے یہاں بیٹھیں۔ ہم بھی جو یہاں بیٹھے ہیں جو کر رہے ہیں، ہم بھی اپنی اصلاح کے لیے اپنی جو ہے تاکہ ہمارے بھی اصلاح ہو اور ہمارے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کی بھی اصلاح ہو کہ معاشرے میں کس طرح سے رہنا ہے، کیسے رہنا ہے، نہیں رہنا ہے۔ تو اس مقصد سے ہم بیٹھیں۔ اب یہ نہیں کہ بیٹھے ہوئے ہیں تو نظر جو ہے گھڑی پہ ٹکائے ہوئے ہیں، تو جو وقت ہے 15 منٹ کا انشاءاللہ اسی وقت میں کیا جائے گا، لیکن جب تک بیٹھے رہیں کوشش کریں کہ جو ہے غور سے سنیں۔ باقی ہمارے سامنے گھڑی لگی ہوئی ہے، ہم اسی وقت سے جو ہے کرتے رہتے ہیں۔ باقی یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے، کبھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے۔ دنیا کے اندر کوئی بھی انسان دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ حضرت شیخ سعدی جو ہے بہت بڑے علامہ گزرے ہیں، انہوں نے ایک شعر کہا تھا کہ مجھے منظور ہے ہر عیب کے بدلے میں مجھے ایک ایک پتھر مارو، لیکن پہلا پتھر وہ مارے جس کے اندر کوئی عیب نہ ہو۔ سب ڈر گئے کہ یہ کیوں سی بات ہو گئی، ایک بھی پتھر نہیں اٹھا، اس لیے کہ انسان سمجھتا ہے کہ ہمارے اندر کچھ نہ کچھ عیب ہے، تو کوئی بھی انسان دودھ کا دھلا ہوا نہیں ہے۔ ہاں، کوئی بھی انسان جو ہے سمجھیے کہ اللہ کے نزد سب برابر ہے۔ تو کوشش یہ کریں کہ معاشرے کو دیکھیے اسی وقت خوشحال ہماری زندگی گزری کہ معاشرہ اسی وقت اچھا ہوگا جب ہر آدمی اپنی طرف سے اصلاح کرے کہ ہم جو ہے کسی کو کچھ نہیں کہیں گے، ہم اپنا کام سے کام کیا کریں گے، مطلب رکھیں گے، تو انشاءاللہ ہر آدمی جو ہے اچھی زندگی گزرے گی۔ اب یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لوط علیہ السلام کو جو ہے ان کی قوم کی طرف بھیجا تھا، اور انہوں نے جب اپنے قوم سے کہا کہ انکم لتأتون الفاحشۃ، تم جو اس دنیا کے اندر جو بے حیائی والا کام کر رہے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اس دنیا کے اندر تم سے پہلے جتنے بھی لوگ تھے اس طرح کی بے حیائی والا کام نہیں کیا تھا۔ سمجھ رہے ہیں، لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی اتنے بے حیائی والا کام کرتے تھے، اتنے گندے کام کرتے تھے، وہ ان کے جیسا اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ کام نہیں کیے تھے۔ وہ کام کیا تھا آگے دیکھیے، اَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ، کہ تم اپنی جنسی خواہشات کو اپنی بیوی کے پاس نہ جاتے ہوئے مردوں سے کرتے ہو۔ استغفر اللہ، سمجھیے اتنے گندے ان لوگ انسان تھے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتے تھے، اپنی خواہش کو پوری کرنے کے بیوی کے پاس نہیں سوتے تھے، بلکہ مردوں کے پاس جا کے جو اپنی خواہش پوری کرتے تھے اس کے پاس سوتے تھے۔ اور وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ، اور یہ کیا کرتے تھے کہ راستے پہ بیٹھ جاتے تھے اور اس راستے سے جتنے بھی لوگ گزرتے تھے ان کا سامان چھین لیتے تھے، یعنی ڈاکو والا کام جو ہوتا ہے نا، وہی کام جو ہے ہوتے رہتا ہے۔ تو ان لوگوں کے اندر دو خرابیاں تھیں، تو جس کی وجہ سے قرآن نے بار بار اسی کا تذکرہ کیا ہے۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ معاشرے میں جو چیز جس کی زیادہ بیماری لگ گئی ہو اس کو پہلے ختم کرنے کی کوشش کیجیے۔ جی اس سے پہلے بھی ابھی اور آئے گا، 3-4 مرتبہ اس کا تذکرہ آیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس معاشرے میں سب سے زیادہ خرابی یہی تھی کہ سب سے پہلا وہ کام یہ کرتے تھے کہ وہ مردوں سے اپنی خواہش پوری کرتے تھے، لواطت والا جس کو کام کرتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ لوگ رات میں جو ہے راستے میں بیٹھ جاتے تھے جس کا سامان جو کسی کا بھی چھین لیتے تھے۔ یہ دو کام کرتے تھے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو مسلط کر دیا لوط علیہ السلام کو کہ آپ ان کو کہیے کہ یہ دو کام پہلے چھوڑ دیں۔ اسی طرح ہمارے معاشرے میں جو سب سے اہم جو کام ہے وہ یہ کہ اپنی زبان کی اصلاح، دل کی اصلاح۔ زبان اگر ہمارا صاف ہو جائے، دل اگر ہمارا صاف ہو جائے تو سارا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا۔ اور آگے فرمائے کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور جب تم اپنے مجلس میں بیٹھتے ہو تو برائی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جیسے کہ 10-5 لوگ بیٹھ گئے تو فخر سے کہتے ہیں کہ ہم نے آج جو ہے زنا کام کیا ہے، ہم نے جو ہے کسی کا جو ہے سامان چوری کیا فخر سے، اور ہم نے جو ہے کسی کا جو ہے ایک دو تھپڑ لگا دیا ہے، یعنی برائی والا کام جو ہے کھلے عام کرتے تھے مجلس کے اندر کہ ہم نے آج اس کے ساتھ یہ کام کیا، ہم نے جو ہے زنا کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، وہ کر دیا۔ تو اس کو جو ہے قرآن نے منع کیا۔ ہاں انسان ہے، انسان سے غلطی ہو جاتی ہے،
تو ہمیں جو ہے لوگوں کے سامنے یہ نہیں کرنا ہم نے آج ایک کام جو ہم سے گناہ والا کام ہو گیا، نہیں، بلکہ چھپانا چاہیے اور اللہ سے معافی چپکے سے مانگ لینا چاہیے، یا اللہ ہم سے یہ غلطی سے کام ہو گیا ہے، لہٰذا آپ کیا کیجئے، معاف کر دیجئے۔ لوگوں کے سامنے مت کہیے یہ سب کام۔ تو ان لوگوں کے اندر یہ بھی بیماری تھی کہ وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، جب تم اپنے مجلس میں بیٹھتے ہو تو اپنی برائی کا، بدی کا ارتکاب کرتے ہو، کہتے ہو کہ ہم نے یہ کام کیا، یہ کام کیا۔ اس سے بھی اللہ تعالیٰ جو ہمیں منع کر رہے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں کہ فما کانا جواب قومہ، جب ان کے قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا تو ان لوگوں نے کہا کہ الا ان قالوا ائتنا، کہ ایک کام کرو کہ لوط تم بہت کچھ بولتے رہتے ہو، اللہ کا عذاب کا تم دھمکی دیتے ہو، تو ایک کام کرو کہ ائتنا بعذاب اللہ، اللہ کا عذاب ہمارے اوپر لے آؤ، ان کنت من الصادقین، اگر تم کیا ہو، سچے ہو۔ جی ایسے ایسے لوگ تھے، اتنے گھمنڈ، اتنے تکبر والے لوگ تھے، اللہ کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا ان کے دلوں کے اندر، بتائیے۔ پھر سیدھے کہتے تھے کہ اگر تم سچے نبی ہو تو لے آؤ ہمارے اوپر اللہ کا عذاب۔ تب آگے دیکھیے کیا ہوا، تو قال، لوط علیہ السلام نے کہا کہ رب انصرنی، اے میرے رب، علی القوم المفسدین، یہ مفسد جو قوم لوگ ہیں، یہ جو برے لوگ ہیں، آپ ان کے بارے میں، ان کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ کیا مطلب کہ یہ لوگ جو ہمیں تانا دے رہے ہیں، ہمیں جو تکلیف پہنچا رہے ہیں، ہمیں ہر وقت کہہ رہے ہیں کہ تم اگر سچے نبی ہو تو اللہ کا عذاب لے آؤ، تو لہٰذا آپ ہمارے اس معاملے میں کیا کیجیے، مدد کیجیے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اور جب ہم نے ایک فرشتہ کو جو ہے ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے ہونے کی خوشخبری کے لیے بھیجا تھا، جو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے کہ آپ کو اس عمر میں بیٹا ہونے والا ہے، تو وہ خوشخبری سنانے کے جو آئے تھے، تو اسی فرشتے کی ذمہ داری اللہ نے یہ بھی دی کہ آپ اس لوط علیہ السلام کی قوم کے بستی کے اوپر جو ہے عذاب ڈالنا ہے۔ تو پہلے انہوں نے خوشخبری سنایا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک بیٹا دینے والے ہیں، اور پھر فرشتوں نے کہا کہ قالو، کہ انا مہلکو، ہم اس بستی کو جو ہے ہلاک کرنے والے ہیں، اہل ہذہ القریہ، جو اس بستی کے اندر رہتے ہیں، یعنی اس بستی کے اندر جتنے بھی لوگ رہتے ہیں، اس بستی کے لوگوں کو ہم کیا کرنے والے ہیں، ہلاک و برباد کرنے والے ہیں۔ ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس بستی کے رہنے والے لوگ، یہاں کے باشندہ لوگ جو ہیں بہت ظالم ہیں، گنہگار ہیں، ایک نمبر کے اللہ کے باغی ہیں، تو لہٰذا ہم کیا کریں گے، اس بستی کو ہلاک برباد کر دیں گے۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان فیہا لوطا، اس بستی میں جو ہے لوط علیہ السلام رہتے ہیں۔ کون رہتے ہیں؟ یہ بستی جو ہے لوط علیہ السلام کا بستی ہے، اس بستی کے اندر اللہ نے لوط علیہ السلام کو نبی بنا کے بھیجا ہے، تو تم کیسے ہلاک و برباد کرو گے؟ تو قالوا، فرشتوں نے کہا کہ نحن اعلم بمن فیہا، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ بستی کے کون جو ہے، یہ بستی کن کا ہے، اس بستی کے اندر اللہ نے کس کو نبی بنا کر بھیجا ہے، ہم کو بخوبی معلوم، آپ کو بتانے کی کیا ہے، ضرورت نہیں ہے۔ ہاں کہ لننجینہ، یقیناً عن قریب ہم ان کو جو ہے، اور وَأَهْلَهُ، ان کو اور ان کے گھر والوں کو، إِلَّا امْرَأَتَهُ، سوائے ان کی بیوی کو، سب کو بچا لیں گے، یعنی ان کی بیوی کو چھوڑ کے جو لوگ بھی اس کے ماننے والے ہیں، ان کے گھر کے لوگ ہیں، لوط علیہ السلام کو اور ان کے گھر کے لوگوں کو، ان کے ماننے والوں کو ہم بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، کہ کانت من الغابرین، یہ جو ہے پیچھے رہ جانے والی لوگوں میں سے ہیں، یہ ہماری بیوی۔ اب آگے کہہ رہے ہیں کہ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب فرشتہ جو ہے یعنی کہ لوط علیہ السلام کے پاس آئے، اور سِیَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، اور یہ کہا کہ ہم اس بستی کے لوگوں کو جو ہے کیا کریں گے، ہلاک و برباد کر دیں گے۔ وَقَالُوا، جب یہ فرشتے جب آئے پورے ایک دم ساتھ میں، تو لوط علیہ السلام جو ہے گھبرا گئے کہ آپ لوگ اتنے سارے آدمی ہمارے ساتھ کیوں آ گئے؟ اور ظاہر سی بات ہے کہ ان کے گھر میں جب مہمان آئے تھے تو لوگ جو ہے جا کے ان کے گھر پہ جا کے حملہ بول دیے تھے، یعنی غلط نیت سے لوگ، جو ان کے قوم سے جو لوگ گندے لوگ تھے، وہ لوگ جا کے حملہ بول دیے کہ چلو آج جو ہے لوط علیہ السلام کے گھر میں مہمان آیا، خوبصورت لوگ ہیں، ان کے ساتھ جو غلط کام کیا جائے، استغفر اللہ، تو یہ لوگ جو ہے چل دیے۔ اب جیسے ہی فرشتے جو ہے ان کے گھر پہ پہنچے، ان کو ڈر ہو گیا کہ ارے یار یہ آپ لوگ کیوں آ گئے، ہمارے ساتھ تو بہت غلط ہونے والا ہے، لہذا آپ لوگ چلے جائیے۔ تو فرشتوں نے کیا کہا کہ وقالو، ان لوگوں نے کہا کہ لا تخف، آپ ڈریے مت، ولا تحزن، اور آپ غم مت کیجیے، گھبرائیے نہیں، بالکل اب بے فکر رہیے۔ انا، بے شک ہم منجو کا، آپ کو، واہلک، اور آپ کے گھر والوں کو بچا لیں گے، کیا کریں گے، بچا لیں گے۔
الا امرأتک، سوائے آپ کی بیوی کی، کانت من الغابرین، وہ جو ہیں کیا ہیں، پیچھے رہ جانے والے میں سے رہ جائیں گے۔ اب آگے فرمائیں کہ انا، بے شک ہم، منزلون علی اہل هذه القریۃ رجزا من السماء، ہم جو ہے اس بستی کے اوپر جو ہے ان کے گناہوں کی وجہ سے، جو انہوں نے غلط کام کر رہے ہیں، مستقل وہ جو گناہ کر رہے تھے، اس کی وجہ سے آسمان سے ہم جو ہے ان کے اوپر عذاب جو ہے نازل کرنے والے ہیں۔ کیا کرنے والے ہیں؟ نازل کرنے والے ہیں۔ بما کانوا یفسقون، کہ جس کی وجہ سے یہ سارے لوگ کیا تھے، بالکل فاسقین تھے، گنہگار لوگ تھے، گندے لوگ تھے، اس کی وجہ سے کیا کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کے اوپر جو ہے عذاب آسمان سے نازل کریں گے۔ اب قرآن کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً بَيِّنَةً لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، ہم نے اس بستی کو جو ہے لوگوں کے اگلی نسلوں کو، آنے والوں کے لیے نشانی بنا دیا ہے۔ اور آج بھی آپ جائیے گا قوم لوط کی جو ہے بستی ہے، وہاں پر بھی جو وہی بلڈنگ، وہی کھنڈرات، آپ کو ابھی تک وہی پورا کھنڈرات ایسے نظر آئیں گے آپ کو۔ نہیں تو اگر یوٹیوب پہ دیکھ سکتے ہیں، جیسے کہ جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں وہ لوگ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، تو آج بھی سیم ٹو سیم ویسے ہی گھر ابھی تک موجود ہے، کھنڈرات بالکل ایسے ہی رکھا ہوا ہے۔ لوگوں کو تو ہلاک کر دیا، لیکن وہاں کے گھر جو ہے ویسے ہی آج تک موجود ہے۔ لقوم یعقلون، تو لہٰذا جو قوم عقل رکھتے ہیں، عقل مند انسان ہے، وہ لوگ کیا ہیں، سمجھدار ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ پہلے کے لوگوں نے اس طرح کی غلطی کی ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کیا کیے ہیں، عذاب لائے ہیں۔ جی، تو اس سارے سمجھیے کہ اس صفحہ کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے، ایک چیز ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جس قوم میں جو برائیاں زیادہ تھیں، اس کو اس نبی نے جو ہے ختم کرنے کی کوشش کی ہے کہ نہیں؟ تو ہمیں بھی جو ہے یہ دیکھنا ہے کہ ابھی کے معاشرے میں اور لوگوں کے اندر جو ہے کون سی بیماری زیادہ رائج، جو بیماری جس کو پکڑ لی ہے وہ یہ کہ ہر انسان ایک دوسرے سے جلن حسد ہے۔ یہ سب سے بھاری جو ہے گناہ ہے، سمجھیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت آسان ہے، نہیں، بہت بھاری گناہ ہے یہ۔ اللہ کے نبی نے حضرت انس سے فرمایا کہ انس، میں تم کو ایک ایسا عمل بتلاتا ہوں جو میں کل قیامت کے دن تمہارا گھر اور ہمارا گھر جو ہے دونوں قریب میں ہوگا، ایسے انگلی سے اشارہ کر کے فرمایا، اور ہم خود سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ سے کہ تمہارا گھر ہمارے گھر کے بازو میں ہو۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ لیکن یہ بہت سخت کام ہے۔ کیا ہے؟ بہت سخت کام ہے، اس میں تم کو سہنا ہوگا، برداشت کرنا ہوگا، لوگوں کی باتوں کو سننا ہوگا۔ وہ یہ کہ اپنے دل کو جو ہے صاف رکھیے، اس دل کو حسد سے، کینہ کپٹ سے، لوگوں کی جو ہے غیبت سننے سے، لوگوں کی طعنہ سننے سے اپنے دل کو جو ہے بالکل برداشت کیجیے، سہنے کی جو ہے چھمتا رکھیے اپنے اندر، اور کوشش یہ کیجیے جس کا جو کام ہے وہ کام کر رہا ہے، کرنے دیجیے ان کو۔ تو یہ سب سے اہم کام ہوتا ہے، یہی سب سے بھاری کام ہوتا ہے کہ نہیں؟ اس دل کو سمجھانا، اس دل کو صاف رکھنا بہت اہم کام ہوتا ہے۔ ایسی بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ لیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو ہم بھی کوشش کریں گے جب تک زندگی کے اندر رہیں، دنیا میں زندگی گزاریں، تو کوشش کریں کہ اپنے دل کو لوگوں کی نفرتوں سے سب سے بالکل ملے جل کے رہیں، صاف ستھرا رکھیں اپنے دلوں کو، کسی سے کوئی حسد کینہ کپٹ نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔